حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد قریب 1000 سال تک قوم توحید پر قائم رہی، مگر اس کے بعد یہ قوم بت پرست بن گئی اور بتوں کو پوجنے لگی۔ اس قوم کو صحیح راہ پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر پیغمبر بنا کر بھیجا، اور اللہ نے فرمایا کہ اس قوم کو سمجھاؤ اور عذاب کے بارے میں بتاؤ اور ڈراؤ، جس سے کہ یہ قوم بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ وہ قوم کو سمجھانے کے لیے جگہ جگہ تبلیغ کے لیے جاتے تھے اور لوگوں کو توحید کے بارے میں بتاتے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے خوفناک عذاب کے بارے میں بتاتے تھے اور دردناک عذاب سے ڈراتے تھے۔ وہ رات دن اسی کام میں لگے رہتے تھے، مگر کوئی بھی شخص ان کی بات نہیں مانتا تھا، بلکہ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر مارتے تھے اور برا بھلا کہتے تھے۔ اتنی تکلیفوں کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کا کام نہیں چھوڑا۔ اس طرح وہ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ اتنے عرصے میں صرف 40 مرد اور 40 عورتیں اور ان کے 3 بیٹے ہی ایمان لائے، باقی قوم کفر کے دلدل میں پھنسی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے اور ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تب انہوں نے اس قوم کے لیے بد دعا کی، اے اللہ، اس قوم کا ایک بھی بچہ اور زمین پر ایک بھی گھر نہ چھوڑ، سب تباہ کر دے، برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایک کشتی بناؤ، میں بہت جلدی دردناک عذاب دینے والا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ وہ کشتی بنانے میں لگ گئے۔ قوم کے لوگ ان کو کشتی بناتا دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے تھے، یہاں خشک زمین ہے اور یہاں نہ تو کوئی دریا ہے نہ کوئی نہر، یہ کہاں پر چلے گی؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو تیار کرنے میں لگے رہتے تھے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، جب تمہارے جلتے ہوئے تنور سے پانی ابلنے لگے تب تم سمجھ جانا کہ عذاب شروع ہو گیا ہے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کشتی میں ایمان والے لوگوں اور ہر طرح کے جانوروں، چاہے وہ خشکی میں رہنے والے ہوں یا پانی میں، سب کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ کا اس کشتی میں رکھ لو۔ بہت جلد عذاب آنے والا ہے۔ جو عذاب آنے کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی اس کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے جلتے ہوئے تنور سے پانی نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے اللہ تعالیٰ کا عذاب شروع ہو گیا۔ انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹوں سے کہا کہ اللہ کا عذاب شروع ہو گیا ہے، تم اس کشتی میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ ان کی بات سن کر ان کے 3 بیٹے تو کشتی میں بیٹھ گئے، مگر ان کا ایک بیٹا کنعان اور بیوی نے ان کا کہنا نہیں مانا اور وہ ایک پہاڑی کی طرف جانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی ان کو بلانے کی، مگر انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ دیکھتے دیکھتے چاروں طرف پانی پھیل گیا اور اتنا اوپر چڑھنے لگا کہ لوگوں میں چیخ و پکار اور ہاہاکار شروع ہو گئی۔ لوگ پانی میں ڈوبنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی پانی میں ڈوب گئی اور ان کا بیٹا کنعان ایک پہاڑی پر چڑھ گیا۔ آہستہ آہستہ پہاڑی پانی میں ڈوبنے لگی۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے اللہ، تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، اب میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، اس کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، صرف ایمان والے ہی تیرے گھر والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے پھر کہا، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، خبردار، اگر دوبارہ اس کا نام لیا میں تمہارا نام نبیوں کی فہرست سے ڈال دوں گا، کیونکہ اس کے عمل اور ہیں
اور تمہارے عمل اور ہیں، اس لیے اگر اس کی اب سفارش کی تو میں تمہارے سر سے نبوت کا تاج اتار لوں گا۔ نبی کے سوا اللہ کے قہر اور جلال کو کوئی نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ براہ راز اللہ سے کلام کرتا ہے اور وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رو رو کر کہا، میرے اللہ، اگر تو نے کرم نہ فرمایا اور تیری کریمی کا دریا مجھے نہ ملا، تیرے رحم کی چادر میرے سر سے اتر گئی، تب میں کہیں کا نہیں رہوں گا، میں تو مارا جاؤں گا۔ تیرا کرم مانگتا ہوں، تیری بے نیازی کا صدقہ مانگتا ہوں۔ اے رحیم، رحم فرما مجھ پر، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھ کو معافی عطا کر۔ یہ اس نبی کی بات ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، اور قرآن پاک میں 29ویں پارے میں ان کے نام سے سورہ نوح آئی ہے۔ یا اللہ، ہم سب کا عقیدہ درست ہو جائے، یقین درست ہو جائے، اللہ کے قرآن پر ہمارا یقین جم جائے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ یا اللہ، ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔